مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات دیکھیے یہ سال ثواب کی مجلس ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غار کے اندر مصطفیٰ تشریف لے گئے، آرام کر رہے ہیں پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے سر اطہر کو رکھا۔ عاشق ایک باہر ہے، عاشق ایک اندر ہے۔ اندر جو غار کے اندر عاشق ہے اس کو یار غار کہتے ہیں، باہر جو عاشق ہے اس کو مار کہتے ہیں۔ یہ مار فارسی کا جملہ ہے جس کے معنی سانپ کے ہوتے ہیں۔ وہ باہر عاشق ہے جو مار ہے، اندر جو عاشق ہے وہ یار ہے۔ باہر کے عاشق نے کہا ابو بکر کو ہٹاؤ، نبی کا چہرہ دکھاؤ، میں بھی دیوانہ ہوں، میں بھی عاشق ہوں، میں بھی مشتاق ہوں۔ تو اندر کے عاشق نے کہا تو سانپ ہے، سانپ سے وفا کی امید نہیں ہے، اس وجہ سے میں عاشق ان کا ہوں، کبھی تجھے دیکھنے نہیں دوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے معشوق کو، میرے محبوب کو، اللہ کے حبیب کو، کائنات کے طبیب کو کہیں تو تکلیف نہ دے۔ پیر کو جمائے ہوئے ہے، اے ابو بکر پیر کو ہٹا لو ورنہ میں ڈس لوں گا۔ ابو بکر صدیق نے کہا تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، میں ہٹا نہیں سکتا ہوں۔ بالآخر اس سانپ نے پیارے ابو بکر کو ڈسا، زہر جسم کے اندر آیا، مگر محبت ہلکی محبت نہیں تھی، کامل محبت تھی، سچی محبت تھی۔ اور جب سچی محبت تھی تو زہر تو جسم کے اندر آیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، نبی دو جہاں کے رخسار پر گرے۔ آقائے دو جہاں نے اپنی آنکھیں مقدس کو کھولی اور بولتے ہیں ما یبکی کا یا ابو بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے آقا کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ نبی دو جہاں مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد میں کہتے ابو بکر فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کو شان مسیحائی ملی تھی، اور میں اللہ کا حبیب ہوں، کائنات کا طبیب ہوں۔ اللہ نے میرے صدقے میں عیسیٰ کو مسیحائی شان دی تھی، اب تمہارا پیغمبر تمہارے شفا کا انتظام کر رہا ہے۔ لعاب کو نکالتے ہیں، لعاب یہ تھوک شریف ہے، اور اس جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں لعاب کو لگا دیتے ہیں، فوراً زہر جو ہے کافور ہو جاتا ہے، چہرے پر نور ہی نور آ جاتا ہے۔ یہ عاشق ہے، اور یہی عاشق نہیں ہے بلکہ ایک عاشق سید الولی پیارے علی کو دیکھو، مقام صحابہ ہے، نبی دو جہاں نے نماز کو ادا کر لی ہے، علی نے عصر کی نماز تو نہیں پڑھی ہے، نبی دو جہاں آرام کر رہے ہیں، اور آرام جب کرتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے؟ پیارے علی کبھی سورج کو دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوبنے والا ہے، کبھی نبی دو جہاں کے رخسار کو دیکھتے ہیں کہ اگر آقائے دو جہاں کو آواز دیتا ہو تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اسی تخیلات کی دنیا میں آ کر کے بالکل نبی دو جہاں کے رخسار کو دیکھتے جا رہے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے، پیارے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ نبی دو جہاں نے کہا ما یبکی کا یا علی، اے علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے آقا نماز عصر قضا ہو چکی ہے۔ نبی دو جہاں کہتے ہیں اے علی نبی کی محبت میں نماز قضا نہیں ہوتی ہے بلکہ ادا ہی ادا ہوتی ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ بیٹھتے ہیں اور ڈوبتے ہوئے سورج کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ میرا علی نماز عصر کو سکون سے پڑھ لے۔ سورج ظاہر ہوتا ہے، علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، محبت سچی ہے، پیار سچی ہے، عقیدہ سچی ہے، سورج واپس آ گیا ہے، علی نماز کو پڑھ رہے ہیں، بڑے سکون سے قیام کیا، بڑا لمبا رکوع کیا، بڑا لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے علی کب تک نماز پڑھو گے؟ تو پیارے علی کہتے ہیں جب تک
تک دل کہے گا میں نماز پڑھتا ہی رہوں گا، علی سورج کو دیکھ لو، نہیں نہیں آج مجھے سورج کو نہیں دیکھنا ہے، آج مجھ کو سورج دیکھے گا۔ چنانچہ پیارے علی بڑے سکون سے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عاشق نے کہا اے سورج تو ڈوبتا کیوں نہیں ہے؟ تو سورج بولتا ہے جب تک علی کی نماز پوری نہیں ہوگی میں ڈوب نہیں سکتا ہو۔ سورج کو تو سورج بولتا ہے روزانہ میں نکلا کرتا تھا دنیا کی گلی کے لیے، آج میں نکلا ہوں تنہا علی کے لیے، جب تک علی کی نماز پوری نہیں ہوگی میں کبھی ڈوب نہیں سکتا ہوں۔ یہ بھی عاشق ہے، لیکن اے نبی کے دیوانوں ہم ان کی تمثیل نہیں پیش کر سکتے کہ ایسا عشق ہمارے اندر آ جائے گا، ایسی محبت ہمارے اندر آ جائے گی، مگر انہی محبتوں کا ثمرہ ہم سب کو لینا چاہیے کہ یہ لوگ بھی اپنے آقا سے محبت کرتے تھے، اپنے آقا سے پیار کرتے تھے، ہم سب کو بھی محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایصال ثواب کا سلسلہ چل رہا ہے اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد میں کہتے ہیں اے ام سلمہ کیا گھر کے اندر کچھ موجود ہے؟ عرض کرتی ہاں آقا میرے گھر کے اندر ایک سوکھی روٹی موجود ہے۔ سرکار بیان فرماتے لاؤ حاضر کرو۔ جب سوکھی روٹی لائی گئی میرے آقا کہتے ہیں کیا کوئی سالن ہے؟ عرض کرتی نہیں آقا سالن تو نہیں ہے، البتہ زیتون کا تیل موجود ہے۔ سرکار کہتے ہیں لاؤ اس کو بھی روٹی کے اوپر ڈال دو۔ جب روٹی کے اوپر زیتون کا تیل پیش کیا گیا تو نبی دو جہاں اپنے سامنے روٹی کو رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرنے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد میں باہر جو گھر کے باہر جو صحابی کھڑے تھے ان سب کو نبی دو جہاں بلاتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں اے میرے پیارے صحابی یہاں سے کھانا کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ صحابی آتے رہے اور وہی روٹی کھا کر کے جاتے رہے۔ یہ ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ نبی دو جہاں نے ایصال ثواب کیا، ایصال ثواب کی مجلس ہے، کئی مرحوموں کی یاد کے اندر یہ اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نبی دو جہاں نے بھی فاتحہ پڑھی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فاتحہ پڑھتے ہو، کیا نبی نے فاتحہ پڑھی ہے؟ دیکھیے ام المومنین ام سلمہ کا گھر ہے، نبی دو جہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کھانے کو سامنے رکھ رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو کھلا رہے ہیں۔ یہی ساری چیزیں فاتحہ کے اندر ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت کر لو، درود شریف پڑھ لو، کلمہ طیبہ کر لو، یہ ساری چیزیں میں مانتا ہوں، لیکن فاتحہ میں جیسے کہ 15ویں شب کو اور 15ویں شعبان معظم کو شب برات کے دن ہم لوگوں کے گھروں میں حلوہ تیار ہوگا اور اس کے موقع پر فاتحہ لگایا جاتا ہے۔ فاتحہ کے اندر سرکار کی جملہ مومنین مومنات جو امت دنیا سے گئی ہے سب کی روحوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر عاشق سعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ سچے عاشق ہے، ان کے نام سے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اس پر لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ایصال ثواب کرو، اس کو ہم مانتے ہیں، مگر ایصال ثواب کے اندر آپ لوگ کھانے کو سامنے رکھتے ہو، حلوے کو سامنے رکھتے ہو، سبیل کی چیز کو سامنے رکھتے ہو، اس وجہ سے یہ ناجائز ہو جایا کرتا ہے، یہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کو سامنے رکھا اور اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ماں کا وصال ہوا تو حضور کی بارگاہ میں وہ پہنچے اور عرض کرتے آقا میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتا دے۔ تو آمنہ کے لال نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے اندر پانی کی بڑی دقت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں اے سعد اپنے ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں تیار کراؤ، کنواں کھدواؤ۔ چنانچہ کنواں جب تیار ہو گیا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر
ہوئے تو میرے آقا اپنے حجرے مقدسہ سے نکلتے ہیں، سر پر امامہ کو رکھتے ہیں اور کنویں کے پاس جاتے ہیں، کنویں کو سامنے رکھتے ہیں، سامنے رکھنے کے بعد میں سرکار بیان فرماتے ہیں اللہم حاذل بیر لأم سعد، اے مولا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ نبی یہ دو جہاں اگر چاہتے تو اپنے حجرے مقدسہ سے بھی اس جملے کو کہہ سکتے تھے، مگر کنویں کے پاس مصطفیٰ کا جانا، کنویں کو سامنے رکھنا اس بات کی ضمانت اور اعلان ہے کہ سامنے کوئی چیز رکھنے سے وہ چیز ناجائز نہیں ہوتی ہے، حرام نہیں ہوتی ہے۔ مگر یہ بہکی بہکی باتیں کرنے والے طرح طرح کے شوشے اور گوشے لا کر کے لوگوں کے سامنے اعتراض کیا کرتے ہیں۔ ایک بات اور سنتے چلیے، قربانی کے دنوں میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے، اور قربانی جب کی جاتی ہے تو قربانی کا جانور سب کے سامنے ہوتا ہے، پیٹھ کے پیچھے نہیں ہوتا۔ اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز و حرام ہوتی تو آمنہ کے لال کبھی یہ حکم نہیں دیتے کہ جانور کو سامنے لٹایا جائے اور اس کے بعد میں جانور کے قربانی کی دعا کو پڑھی جائے۔ سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں زواج کی صورت بتا رہی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے آخری بات اور دلیل کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ وہ آخری بات کیا ہے؟ ان کے یہاں بھی موتیں ہوتی ہیں جو فاتحہ کی چیزوں کو ناجائز کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں فاتحہ کے سامان کو سامنے رکھو تو ناجائز ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی بندے مومن انتقال کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو انتقال کے بعد میں جب جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جنازے کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو جو انسان دنیا سے جاتا ہے اس کا جسم جو ہے، اس کی لاش جو ہے سب کے سامنے ہوتی ہے۔ اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز ہوتی تو مدینے والے مصطفیٰ کبھی اس کا حکم نہیں دیتے۔ پتہ یہ چلا جو لوگ منع کر رہے ہیں وہ طبیعت کا کام کر رہے ہیں، نبی کی دیوانے نبی کی شریعت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جس انداز سے فاتحہ کر رہے ہو، اے سالے ثواب کر رہے ہو، اے سالے ثواب کرتے رہو۔ اور ایک اعتراض یہ بھی لوگوں کا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایسے موقع پر اے سالے ثواب کرتے ہو اور شب برات کے موقع پر حلوہ بناتے ہو، تو یہ حلوہ بنانا یہ بھی ناجائز ہے۔ کہا گیا کیوں؟ کہتے ہیں نسبت ہو گئی ہے۔ کس سے نسبت ہو گئی ہے؟ اور ایسے قرنی سے نسبت ہو گئی ہے، اس وجہ سے ناجائز ہو گیا ہے۔ اور نسبتوں کی بہاروں کو دیکھ کر کے وہ نہ جانے کتنی کتنی چیزوں کو ناجائز کہہ چکے ہیں۔ حسین اعظم کے نام سے سبیل ہو تو اس کو بھی وہ ناجائز کہہ دیتے ہیں کیونکہ نسبت ہو گئی ہے، مگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ نسبت ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹی چیز کو بڑی بنا دیتی ہے، ادنا چیز کو اعلیٰ کر دیا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی کارخانے کی دو اینٹیں ہیں، ایک اینٹ کو لا کر کے کوئی سڑک پر لگا دے تو اب سڑک پر چلنے والا جب چلتا ہے تو جوتے اور چپل کو پہن کر کے چلا کرنا ہے، لیکن دوسری اینٹ کو کوئی مسجد کے اندر جا کر کے نصب کر دے تو مسجد کے اندر جانے والا جوتے اور چپل کو باہر نکالتا ہے اور جانے کے بعد میں اس اینٹ کا بھی احترام کیا کرتا ہے۔ ایک ہی اینٹ ہے جو راستے میں لگا دی گئی ہے اور دوسری اینٹ کو اللہ کے ولی کے در پر نصب کر دیا گیا ہے، تو اب کوئی مزار پر حاضری جب کیا کرتا ہے تو اس مزار کو چومنے سے پہلے اینٹ کا بوسہ لیا کرتا ہے، کیونکہ اس اینٹ کی نسبت اللہ کے ولی سے ہو چکی ہے۔ ایک ہی کارخانے اور ایک ہی فیکٹری سے دو کپڑے نکلے ہیں، لیکن ایک کپڑا جو بڑا قیمتی ہے اس کا آپ نے کوٹ بنوا لیا ہے، شیروانی آپ نے بنوا لی ہے، جسم کے پہننے کے لیے آپ نے بنوا لیا ہے، مگر اس کپڑے کو کوئی چومنا نہیں ہے، احترام نہیں کرتا ہے۔ مگر کم دام کا ایک کپڑا ہے جس کپڑے کو لا کر کے آپ نے قرآن کا جزدان بنا دیا ہے، تو قرآن کا پڑھنے والا پہلے قرآن کو نہیں چومتا ہے، اس کپڑے کا بوسہ لیا کرتا ہے، کیونکہ اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو چکی ہے، اس کپڑے کی نسبت اللہ کے ولی کے مزار سے ہو چکی ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں تمثیل کی شکل میں پیش کی جا سکتی ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حلوے کی نسبت حضرت اویس قرنی سے ہو چکی ہے، اس وجہ سے ناجائز ہو چکی ہے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اس میں ناجائز چیز کیا ہے؟ دیکھیے شکر بھی پاک ہے، سوجی بھی پاک ہے، ناریل بھی پاک ہے، میوے جو ڈالے جاتے ہیں سب کے سب پاک ہے، بنانے والی عورت بھی پاک ہے۔ کیا
کھانے والے بھی پاک ہیں، تو اس میں ناجائز چیز کہاں سے ہو گئی ہے؟ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، احسان ثواب بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو بندے مومن کے کام آیا کرتی ہیں۔ نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں امتی امتی مرحومۃ تدخل قبورها ذنوبها وتخرج قبورها لا ذنوب علیها باستغفار المؤمنین، میری امت امت مرحومہ ہے، یہ قبر میں داخل ہوگی تو اس کے اوپر گناہ ہوگا، لیکن جب یہ قبر سے نکلے گی تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو آقا دو جہاں بیان فرماتے ہیں بے استغفار المؤمنین، لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں مرحوم اور مرحومہ کے احسان ثواب کے لیے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کو 90 نیکی مل رہی ہے، لیکن جس کے احسان ثواب کے لیے مجلس سجائی گئی ہے ان کو بھی 90 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے، ان کے بھی نام میں اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ روشنی آپ نے یہاں کی ہے، اجالا قبر میں محسوس ہو رہا ہے، بات یہاں ہو رہی ہے، نعت یہاں ہو رہی ہے، رحمت کی برسات ان کے قبر پر ہو رہی ہے۔ آج مرحوم لوگ جھوم جھوم کر کے آپ سب کے لیے دعائیں کریں گے کہ آج ان کے گھر والوں نے، آج ان کے محلے کے لوگوں نے مرحوموں کے احسان ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے آج ان کی روح بڑی خوشی کے ساتھ دعائیں دے رہی ہوگی۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کسی کے احسان ثواب کے لیے کچھ بھی اچھا کام کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کو جنت کے تشت میں سجاتے ہیں، اور سجانے کے بعد قبر کے سرہانے لے کر کے جاتے ہیں، اور لے کر کے کہاں جا کر کے کہتے ہیں اے فلاں بن فلاں، دیکھ تیرے چاہنے والے نے آج تیرے لیے تحفہ پیش کیا ہے۔ کون سا تحفہ؟ قرآن کی تلاوت کو تحفہ۔ کون سا تحفہ؟ درود پاک کے پڑھنے کا تحفہ۔ کون سا تحفہ؟ کلمہ طیبہ کے ورد کا تحفہ۔ ساری چیزوں کو بتاتے ہیں کہ تیرے چاہنے والے نے تیرے لیے یہ تحفہ پیش کیا ہے، تیرے ماننے والے نے سبحان اللہ کہا ہے، الحمدللہ کہا ہے، اللہ اکبر کہا ہے، وہ مرحوم بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کیا کرتا ہے۔ جب سے مجلس شروع ہوئی ہے اور آخر مجلس کے آخر تک نہ جانے کتنی اچھی باتیں ہوگی، نہ جانے کتنی مرتبہ سبحان اللہ ہوگا، الحمدللہ ہوگا، تو اس وقت سے لے کر کے مجلس کے آخری حصہ تک، یہاں سے مرحوموں کے قبروں تک فرشتوں کی ریلی نہیں، آج مکمل ریلا لگا ہوگا، بار بار فرشتے آ رہے ہوں گے اور قبر کے سرہانے جا رہے ہوں گے۔ اے بندے مومن، دیکھ تیرے چاہنے والوں نے، تیرے ماننے والوں نے تمہارے لیے اچھا خاصا تحفہ پیش کیا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات جب آتی ہے تو اس رات میں روحیں اپنے گھروں کی جانب بھی آتی ہے اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے گھر والوں سے کہتی ہے اے میرے گھر والوں، میرے لیے کچھ احسان ثواب کرو، میرے لیے اچھے کام کرو، میرے لیے قرآن کی تلاوت کرو، میرے مغفرت کے لیے، میرے درجات کی بلندی کے لیے، میرے جنتی ہونے کے لیے، میرے جنت میں درجے بلند ہونے کے لیے دعائیں کرو۔ اگر گھر والے دعائیں کرتے ہیں تو روح اپنے منزل کی جانب جب جاتی ہے تو بہت دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تمہیں آباد رکھے، شاد رکھے، کامیاب رکھے۔ لیکن اگر گھر والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ روح یہ کہتی ہے جس طرح تم مجھ کو بھول گئے ایسے ہی تمہاری اولاد تم کو بھول جائے۔ گویا کہ یہاں کے لوگوں نے جس بھی انداز سے مرحوموں کے احسان ثواب کے لیے کام کیا ہے، یہ مرحوموں کی دعاؤں کے حصول کا ایک حسین ذریعہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھر کے مرحوموں کے احسان ثواب کے لیے اچھے سے اچھے کام کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رات کی تاریکی میں اپنے گھروں کا جب دروازہ بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کے بند کیا کریں، اور صبح جب مکان کا دروازہ کھولے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کے کھولے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس مکان کا دروازہ رب کے نام سے بند کیا جاتا ہے اور رب کے نام سے کھولا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکان کو تمام مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ کورونا کا دور چل رہا ہے اور کورونا کی وبا پھیلائی جا رہی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے مکان کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سونے سے پہلے بند کر لیتا ہے
اور صبح اٹھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے مکان کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مکان کو ساری بلاؤں سے محفوظ فرما لیا کرتا ہے۔ تو یہ کورونا بھی ایک بلا ہے، اس بلا سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے مکان کا دروازہ سونے سے پہلے جب بند کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کرے، اور صبح جب کھولے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کرے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں، بچیاں، ماں اور بہنیں گھروں میں کام کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، ان کے لیے بھی ایک وظیفہ کیا ہے کہ وہ گھر میں جو بھی کام کرے ہر کام کے کرنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد لگایا کرے۔ جھاڑو دیں تو بسم اللہ شریف پڑھے، کپڑا دھلے تو بسم اللہ شریف پڑھے، کھانا بنانے کے لیے پانی نکالے تو بسم اللہ شریف پڑھے، برتن دھلے تو بسم اللہ شریف پڑھے، اور آٹا گوندھے تو بسم اللہ شریف پڑھے، روٹی جب بنانے کے لیے توا میں روٹی کو ڈالے تو بسم اللہ شریف پڑھے، اس کو بیلے تو بسم اللہ شریف پڑھے، اور جب کھانا تیار ہو جائے تو 11 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیا کریں۔ علماء بیان فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی خاتون اس کی پابندی کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے غربت کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے گھر میں برکت ہی برکت نازل فرماتا ہے۔ آدمی باہر کمائے اور عورت گھر کے اندر اس طرح دعاؤں کا چلن پیدا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ سال بھر کے اندر گھر کے اندر بے پناہ برکتیں آ جائیں گی۔ یہ 2 وظیفے اس وجہ سے بتائے گئے ہیں چونکہ یہ سال سماعت کی مجلس ہے۔ اگر کسی ایک گھر کے اندر اس کا چلن پیدا ہو گیا، چلن شروع ہو گیا، تو جب تک اس کا عمل رہے گا، جتنے مرحوموں کے لیے سال سماعت کی مجلس کی گئی ہے سب کو ہر دن اس کا ثواب ملتا نظر آئے گا۔ آپ لوگ کثرت سے درود شریف پڑھو، توبہ استغفار کرو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، نمازوں کی پابندی کرو، علماء کا احترام کرو، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔